السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہماری نظم ہے ہماری تاریخ مطلب ہسٹری. کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے ہیں، عید بر دیتی ہے سینوں میں اجالے کیا کیا. رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا ہے، چہرے پہ دمک اٹھتے ہیں لالے کیا کیا. کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر ہو، تو یہاں یعنی کہ ہندوستان کی تاریخ ہے یہ کہ اس میں کوئی بھی چاہے کسی بھی مذہب کا گھر ہو، لیکن جب دیوالی ہوتی تھی تو ہر گھر میں دیے جلتے تھے. اور اسی طرح جب عید ہوتی تھی تو سبھی کے جو دل ہے خوش ہوتے تھے، سب آپس میں ملتے تھے، ہندو مسلم سب عیسائی سب ایک ساتھ رکھتے تھے. رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا. یعنی کہ ہر ایک کے دل میں جو ہے ایک رنگ لگ جاتے تھے، یعنی کہ خوشی کے رنگ ہوتے تھے. اس وقت یہ بھید بھاؤ نہیں تھا کہ اس ایک مذہب کا ہے اس مذہب کا ہے، بلکہ سب مل جل کے تہوار مناتے تھے. اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے سوا. اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکارے اسے چالاک سیاست کے سوا. یعنی کہ جو اجنبی یعنی کہ فارنرز نے جو ہماری تاریخ لکھی ہے، جو باقی ملکوں کے لوگ ہیں انہوں نے ہماری ہسٹری لکھی ہے، اس کو ہم کیا نام دیں، کیونکہ ان کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے حساب سے لکھا، انہوں نے اپنی مرضی سے حساب اور اس طرح سے یہ ہسٹری لکھی ہے کہ ہم جو ہے اس سے ہمارے میں فساد اٹھایا ہے، لوگوں کے بیچ میں فساد اٹھ گیا ہے. ہم پیار کو نفرت میں بدل دیا ہے انہوں نے. تو یہ صرف ایک سوچی سمجھی جو ہے سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری کی. تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی. شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے وطن، تو ہم تمہاری تاریخ دوبارہ سے لکھیں گے. جو تمہاری جو تاریخ ہے وہ دل جوئی کی ہے، دلداری کی یعنی کہ پیار کی ہے، محبت کی ہے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ہمدردی ہے، تو یہی تاریخ ہونی چاہیے. اس لیے ہم تمہاری تاریخ دوبارہ سے لکھیں گے. تیری تاریخ محبت کی ہے، وفا کی ہے، اس میں اخوت ہے یعنی کہ مدد ہے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے لیے رحم ہے دل میں، اور رواداری کی، ایک دوسرے کا ملنسار ہے. اس میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم ایک دوسرے کے غمخوار ہیں. تو یہ جو تمہاری تاریخ ہے یہ غلط لکھی گئی ہے، اس میں پیار کو نفرت میں بدل دیا گیا ہے. اس لیے میں تمہاری تاریخ نئے سے لکھنا چاہتا ہوں جس میں پیار ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، اخوت ہو. تو وہ تاریخ ہے تمہاری. تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق. دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چستی کوئی نانک نہ اٹھا. کہتے ہیں کہ جو تیری تاریخ ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ اس میں قرآن پڑھے جانے والے لوگ پائے جاتے تھے. اس میں جو ہے گیتا پڑھے جانے والے لوگ پائے جاتے تھے. آشتی کا، امن کا، اہنسا یعنی کہ اس میں نان وائلنس، اہنسا مینز نان وائلنس، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اس میں امن تھا، سکون تھا. دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ ہو اٹھا. تو آج تک ہمارے جو ملک کا ہے کوئی بھی مقابل نہیں ہوا، کوئی بھی گوتم کوئی چستی کوئی نانک نہ اٹھا. کسی بھی جگہ سے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے ایسے شخصیت نہیں جنم لیا جو کہ اس ہندوستان میں تھے، جیسے کہ گوتم بدھ تھا، چستی تھا، نظام الدین چستی، گرو نانک تھے. ایسے عظیم ہستیاں ہیں اس ملک میں جو کہ کہیں اور جگہ نہیں پائی جاتی ہے. اور اس لیے تمہاری تاریخ سبھی ملکوں سے بالکل الگ ہے. آج آزاد ہے ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں. جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں. کہہ رہے آج آزاد ہیں ہم، اور آج ہم آزاد ہیں، ہمارا ذہن بھی آزاد ہے. تنگ جذبات کے گیروں سے نکل آئے، جو ہمارے دلوں میں تنگ جذبات تھے کہ بس ہمیں اپنے ہی مذہب میں رہنا ہے، بس ہمیں اپنے مذہب کے لوگوں سے پیار کرنا ہے، بھید بھاؤ تھا ذات پات کا، وہ جو جذبات تھے ان سے ہم نکل آئے ہیں. جو فرنگی سیاست تھی یعنی کہ جو انگریزوں کی جو سیاست تھی اس کو ہم جو انہوں نے جو بیج بوئے تھے وہ ہم نے اب اس سے نکل آئے ہیں ہم، اور اندھیروں کو اب دور کر دیا ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں. اس لیے ہم اندھیروں کے گھیروں سے بھی نکل آئے ہیں.
ایک ہے اپنا وطن، ایک زمیں، ایک ہے ہم، ایک ہے فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہے ہم۔ کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم۔ کہتے ہیں ایک ہے اپنا وطن، ہمارا وطن ایک ہی ہے، ہماری زمین ایک ہے، اس لیے ہم سب لوگ آپس میں ایک ہے۔ ہمارا فکر و عمل، ہماری سوچ ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے۔ ایک ہی یقین ہے، اللہ کو ماننے والے سب ہے، سب کا ایک ہے، تو وہ پھر چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ ایک ہے ہم، کون کہتا ہے کہ ایک نہیں ہم، ایک ہے ہم، کہنے کہ کون کہتا ہے ہم ایک نہیں؟ جب ہم ایک ملک کے رہنے والے، ہماری زمین ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، تو ہم بالکل ایک ہی ہے، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے جو کہ سب کا ایک ہے، جو کہ سب کا اول ہے، کہ انسانیت سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے ہم سب ایک ہے۔ تو یہاں پہ بچوں جو ہے ہماری نظم ختم ہوتی ہے، تو اس کی جو تھوڑے سے مشکل الفاظ ہے تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ لیتی ہوں۔ دمک، دمک مینس چمک، لالے یعنی کہ لالا، رنگ ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ تہمت، الزام، دلجوئی، تسلی، دلداری، دل رکھنا، اخوت، بھائی چارہ، آشتی، دوستی، اہنسا، عدم تشدد یعنی ظلم و زیادتی نہ کرنا، نان وائلنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ دہر من زمانہ، مقابل، سامنے والا یا برابری کرنے والا۔ فرنگی، انگریز۔ تعصب، تنگ نظری یا بے حمایت یا مخالف۔ تو بیٹا یہیں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔